السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حضرات، آج جمعہ ہے اور آپ کے سوالات خاکسار کے جوابات حاضر ہیں۔ ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو صحیح بات کہلائے اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال آیا ہوا ہے سعودی سے کہ ایک آدمی کے 2 لڑکے، 1 لڑکی اور ابا حیات ہیں، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ اگر کسی شخص کا انتقال ہوا ہے اور اس کے 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہیں اور والد صاحب ہیں، تو ایسی شکل میں والد صاحب کو پوری پراپرٹی کا 1/6 دے دیا جائے، یعنی اگر 100 روپے ہیں ٹوٹل پراپرٹی تو اس کو 6 سے ڈیوائڈ کیا جائے۔ ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو حصہ بچے تو 2 لڑکے اور 1 لڑکی، 2 لڑکے اور 1 لڑکی ہیں، لہذا اس کو بچے ہوئے کو 5 سے ڈیوائڈ کر دیا جائے۔ اگر ڈیوائڈ کرنے کے بعد جو آئے گا وہ 1 لڑکی کا حصہ ہوگا اور اس کا ڈبل لڑکے کا ہوگا۔ واللہ عالم۔ پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، جمعرات اور دوشنبہ کو روزہ رکھتے تھے۔ اگر ہمارے روزے فرض چھوٹے ہوئے ہیں تو کیا ہم ان تاریخوں میں روزہ رکھ سکتے ہیں؟ اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ ان تاریخوں میں روزہ بھی رکھیں اور یہ سمجھیں کہ ان تاریخوں میں روزہ رکھنا سنت ہے، بہرحال فرض روزے ان تاریخوں میں رکھے جا سکتے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سنت کا ثواب بھی مل جائے اور آپ کے چھوڑے ہوئے روزے بھی ادا ہو جائے۔ جاپان سے اور غالباً انڈیا سے بھی سیم سوال آیا ہوا ہے کہ خاتون اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ حج یا عمرہ کر سکتی ہے یا نہیں۔ اگر خاتون اپنی بیٹی اور داماد کے ساتھ جا رہی ہے تو داماد چونکہ اس کا محرم ہے، لہذا اس کے ساتھ حج یا عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب میوزک کیوں حرام ہے؟ ہم نے سنا یہ ہے کہ اس کے اندر غفلت پائی جاتی ہے، اس لیے حرام ہے، یعنی میوزک سننے کے وقت آدمی غفلت میں ہو جاتا ہے۔ تو اگر غفلت نہ ہو تو کیا حلال ہو جائے گی؟ دیکھیں، شریعت کا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے جس وقت جس چیز کو حرام قرار دیا جا رہا ہو یا کوئی مسئلہ بیان کیا جا رہا ہو اس وقت کوئی وجہ ہو، لیکن وہ چونکہ وجہ ایسی ہوتی ہے کہ جس کو آئیڈینٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، تو اصل چیز کو ہی حرام قرار دے دیا جاتا ہے یا اصل چیز کو ہی علت بیان کر دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر سفر میں نماز قصر ہے، جس وقت رکھی گئی ہوگی تو اس کی بنیاد یہ رہی ہوگی کہ سفر میں آدمی کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا تکلیف کو آئیڈینٹیفائی کیا جا سکتا ہے؟ ایک آدمی کو 200 کلومیٹر میں تکلیف ہوتی ہے، ایک کو تکلیف نہیں ہوتی ہے، لہذا تکلیف علت نہیں ہے بلکہ علت جو ہے وہ سفر ہے۔ ایسے ہی میوزک میں غفلت ہو یا نہیں ہو، میوزک بذات خود حرام ہے۔ دوسری چیز جو کہا گیا ہے کہ مولانا میں نے سنا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو بھی آلات بجنے والے ہیں وہ سب ناجائز ہیں، تو دف کیوں جائز ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ مجھے حدیث نہیں معلوم ہے، اور اگر آپ نے صحیح سنا ہے کہ بجنے والے حالات ناجائز ہیں تو بجنے سے مراد وہ ہے جو دونوں طرف سے بند ہوں اور بجائے جاتے ہوں۔ دف ایک طرف سے کھلا ہوتا ہے، اس بنیاد پر جائز ہے۔ پوچھا گیا کیا خالہ بھانجی اور بھانجے کے شوہر، یعنی خالہ بھانجی اور وہ بھانجی کا جو شوہر ہے وہ ایک ساتھ حج یا عمرے پہ جا سکتے ہیں؟ کیونکہ یہ خالہ کا جو محرم نہیں ہے، بیوی کی خالہ ہے لیکن شوہر جو ہے وہ شوہر کی وہ محرم نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ بھانجی اور خالہ کو ایک ساتھ نکاح میں اکٹھا کرنا حرام ہے، لیکن یہ ابدی جو ہے وہ محرم نہیں ہے، لہذا اس بنیاد پر ان کو محرم سمجھ کر ساتھ میں جانا جائز نہیں ہے۔ سوال کیا کہ مولانا صاحب ایک آدمی اپنے کچھ مخصوص گناہوں سے بار بار توبہ کرتا ہے اور وہ اس سے پھر دوبارہ گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو وہ کیا کرے؟ جس وقت وہ توبہ کرتا ہے، اگر اس وقت اس کے دل میں یہ ارادہ ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ یہ گناہ نہیں کروں گا، تو ایسی شکل میں اس کی توبہ قابل قبول ہے۔ اگر بار بار اس گناہ سے ٹوٹتا ہے اور پھر توبہ کرتا ہے لیکن توبہ کرتے وقت اس کے اندر شرمندگی بھی ہے اور ارادہ پختہ ہے کہ ہم نہیں کریں گے، تو ایسی شکل میں جتنی مرتبہ بھی توبہ کرے گا ساری توبہ قابل قبول ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب شیئر مارکیٹ جائز ہے نہیں؟ شیئر مارکیٹ میں اصل میں یہ سوال غیر واضح ہے۔ یہ معلوم ہو کہ شیئر مارکیٹ کس چیز کی ہے۔ مثال طور پر سیمنٹ کی شیئر مارکیٹ ہے تو جائز ہے، اگر شراب کی شیئر مارکیٹ ہے تو جائز نہیں ہے۔ ایک سوال آیا ہوا ہے بامبے سے غالباً کہ ہم نے ٹیلر سے کپڑا سلایا اور وہ مر گیا، یعنی ہم اس کو سلائی نہیں دے سکے اور وہ مر گیا، دکان بھی اس کی بند ہو گئے، اب ہم کیا کریں؟ اب اس کی شکل یہ ہے کہ اگر اس کے وارثین حیات ہیں تو آپ جو ہے اس کے وارثین میں سے وہ کسی کو اس کا جو ہے وہ حق ادا کر دیں اور بتا دیں
کہ تمہارے والد صاحب جو ہے انہوں نے جو ہے ان کو ہم کو پیسہ دینا تھا لیکن ہم ان کو پیسہ دے نہیں سکے ہیں، لہذا اس بنیاد یہ پیسہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اور اگر کوئی اس کا مالک نہیں موجود ہے تو ایسی شکل میں آپ جو ہے اس کے نام سے صدقہ کر دیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ ثواب مل جائے، لیکن اگر کوئی وارث مل جائے گا تو آپ کو دوبارہ یہ پیسے واپس کرنے پڑیں گے۔ ایک ہانگ کانگ سے سوال آیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے آپ کی تقریر میں سنا ہے کہ آپ کبھی کبھی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی اپنا گریبان کھولا رکھتے تھے، تو کیا عورتوں کے لیے بھی گریبان کھولنا سنت ہے؟ بھائی عجیب و غریب سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ حدیث صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو میں نے سنت نبوی کا پروگرام کیا ہے اس میں یہ بات میں نے کہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کے بٹن کبھی کبھی کھلے ہوتے تھے، لیکن اس سے یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے عورت بھی مراد ہے۔ اچھا، سوال یہ ہے کہ ہر جگہ اس بات کا ذکر کرنا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے کہ عورت اور مرد دونوں کا ذکر کیا جائے۔ مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلو کما رأیتمونی اصلی، کیا لوگوں جو ہے ویسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں۔ اب امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک بعض مسائل نماز کے ایسے ہیں جس میں عورتوں کے حکم الگ ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اللہ کے رسول نے اس میں عورتوں کو الگ نہیں کیا، وہ گریبان کھولنے والے نے بھی عورتوں کو الگ نہیں کیا، پھر دونوں کے لیے سنت ہو جائے گی۔ لہذا جب کبھی ایسا مسئلہ بیان کیا جاتا ہے اور اس میں حرام حلال کی بات کی جاتی ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے ریلیٹڈ کون کون سی حدیثیں ہیں۔ جو احناف نے اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ عورتوں کی چند چیزوں میں فرق ہے، وہ الگ حدیثوں کی بنیاد پر کیا ہے۔ یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ صاحب وہاں پر حضور نے الگ نہیں کیا لہذا آپ کیسے الگ کر سکتے ہیں، تو گریبان میں بھی عورتوں کو الگ نہیں کیا، وہاں بھی جائز کہنا پڑے گا، جبکہ اگر ہم جائز کہیں گے تو یقینی بات ہے کہ بہت بڑی غلطی ہوگی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب سفر کی کیا حقیقت ہے، اس کے بارے میں جو باتیں مشہور ہیں ان کی کیا حقیقت ہے؟ سفر میں لوگوں نے الگ الگ طریقے کی خرافات اور الگ الگ طریقے کے عقائد باندھ رکھے ہیں۔ بنیادی وجہ تو اس کی یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے سفر کے بارے میں لوگوں کے عقیدے غلط رہے ہیں۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا سفر کے مہینے کو، اور مختلف قسم کی الگ الگ خرافاتیں تھیں۔ تو جو ملک مسلمان تو ہوئے لیکن ان کی تہذیب مسلمان نہیں ہو سکی، لہذا وہ باتیں آج بھی ہمارے پاس موجود رہ گئیں۔ اب ہندوستان میں اس وقت جو ہے وہ سفر کے مہینے میں میاں بیوی کا ملنا ناجائز سمجھتے ہیں، شادی کرنا ناجائز سمجھتے ہیں، ساری بیکار باتیں، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور بعض لوگ آخری چہار شنبے کو جو ہے وہ پکنک کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت جو خراب ہوئی تھی وہ آخری چہار شنبے کو سفر کے ٹھیک ہو گئی تھی۔ ٹھیک بھی ہو گئی ہوگی، صحیح بات بھی ہوگی۔ ایسی شکل میں سب سے زیادہ اس بات کو صحابہ نے سمجھا ہوتا، صحابہ کو پکنک منانی چاہیے۔ جو لوگ سنت سمجھ کر کرتے ہیں ان کو گناہ ملتا ہے۔ پوچھا گیا میرا بچہ چھوٹا ہے، میں دوسرے بچے میں وقفہ کے لیے کچھ طریقہ استعمال کرتا ہوں، کیا جائز ہے؟ مطلب یہ USA سے سوال آیا ہوا ہے۔ اگر کوئی بچہ چھوٹا ہے اور ایسی شکل میں ابھی اس کے دودھ پینے کی مدت باقی ہے، یا یہ کہ کوئی اور وجہ ہے کہ وہ بھی چاہ رہے ہیں کہ بچہ نہیں ہو، ماں کی صحت اچھی نہیں ہے، یا یہ کہ اس کی جو ہے وہ کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے، بہرحال ایسی شکل میں اگر دونوں میاں بیوی راضی ہو کر کے اپنے دوسرے بچے کے لیے جو ہے ٹائم کا وقفہ کرتے ہیں تو ایسا جائز ہے، لیکن دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے۔ لیکن یہ وقفہ کرنے کی دوا یا جو بھی طریقہ استعمال کیا جا رہا ہو وہ پرماننٹ نہیں ہونا چاہیے۔ پوچھا گیا ہے کہ ایک آدمی مسافر ہے، ہاف آستین شرٹ پہنتا ہے، وہ بدعتیوں کی مسجد میں اگر وہ جاتا ہے تو لوگ اس کو برا جانتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیں ایسی شکل میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ بات آپ کو معلوم ہے کہ مجھے اسی علاقے میں نماز پڑھنی ہے اور وہ لوگ اس کو برا جانتے ہیں اور کوئی اچھی چیز ہمارے نزدیک بھی نہیں ہے، نماز ہو جاتی ہے لیکن نماز تو ہمارے نزدیک بھی کوئی اچھی چیز نہیں ہے کہ آدمی ہاف آستین میں نماز پڑھے، بلکہ نماز کے لیے ہر اس کپڑے کو استعمال کرنا چاہیے جو کپڑا اچھا ہوتا ہے۔ تو ایسی شکل میں جو ہے وہ اس بات کا پرہیز کرنا چاہیے کہ وہ ہاف آستین نہ پہنے۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب عورت اور مرد کی نماز میں جو فرق ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ عورت، ابھی میں نے اتفاق سے بات کی اس مسئلے پر کہ عورت اور مرد کی نماز میں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چند فرق ہے جو احناف کی عورتیں کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر جب سجدہ کرتی ہیں تو اپنے چھاتی کو جو ہے وہ زمین سے لگائے رہتی ہیں یا اپنے ران سے لگائے رہتی ہیں،
اور جب رکوع کرتی ہیں تو تھوڑا سے کم جھکتی ہیں، اس طریقے سے ہاتھ جب اٹھاتی ہیں تو بہت زیادہ ہاتھ مبالغے کے ساتھ کانوں کے لو تک نہیں اٹھاتی ہیں۔ یہ سارے فرق کی بنیاد حدیث ہے، حدیث کی بنیاد پر فرق کیا گیا ہے۔ سنگاپور سے سوال آیا ہوا ہے کہ کپورے کھانا کیسا ہے؟ کپورے آپ جانتے ہیں یہ جانور جو ذبح کیا جاتا ہے، جس کو ہم اردو میں فوتے کہتے ہیں، ایسی شکل میں وہ جو انڈے ہوتے ہیں ان کا کھانا ہمارے نزدیک حرام ہے، ایسا اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔ پوچھا جائے مولانا صاحب معلوم یہ کرنا ہے کہ نفلی قربانی کے لیے کسی کو کہا گیا اور جہاں پر کہا گیا ہے وہاں پر ابھی عید کے دن نہیں ہوئے ہیں، یا الٹا کر لیجئے کہنے والے کہ عید کے دن ختم ہو گئے ہیں، جہاں پر کہا جا رہا ہے وہاں پر عید کی قربانی ابھی عید کے دن باقی ہیں، تو ایسی شکل کیا ہے؟ جہاں پہ قربانی ہو رہی ہے وہاں پر ضروری ہے کہ عید کا دن ہونا چاہیے، جہاں پہ جو کرا رہا ہے وہاں پر عید کا دن ہونا ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا ایک شخص 4 رکعت والی نماز فرض پڑھ رہا تھا، اس نے دوسری رکعت میں سلام پھیر دیا، فوراً اس کو یاد آ گیا، آتے ہی کھڑا ہو کر اور 2 رکعت پوری کر لی تو کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ اگر وہ سجدہ سہو کر لے گا تو ایسی شکل میں اس کی نماز ہو جائے گی۔ فرانس سے سوال آیا ہے کہ مولانا صاحب میں نے سنا ہے، معلوم نہیں بات یہ کہاں تک سچ ہے، کہ جس کپڑے میں میانی نہیں ہوتی اس میں نماز نہیں ہوتی۔ ایک صاحب مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ پینٹ میں چونکہ میانی نہیں ہوتی لہذا نماز نہیں ہوتی۔ معلوم نہیں یہ مسئلہ عوریت کا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ایک کتاب عوریت ہے، عوریت وہ کتاب ہے جس کو تمام دنیا کی عورتوں نے مل کر لکھا ہے، جو مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہے۔ توریت اپنی جگہ ہے، عوریت اپنی جگہ ہے، یہ سب عورتوں کے بنائے ہوئے مسئلے ہیں کہ میانی نہیں ہوتی تو نماز نہیں ہوتی۔ میں پوچھتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لنگی پہنتے تھے اور لنگی میں کتنی میانی ہوتی ہے؟ اگر لنگی سے نماز ہو جاتی ہے تو پھر یہ کہنا کہ جس میں میانی نہیں ہوگی نماز نہیں ہوگی، ہماری سمجھ سے بہت ہی جو ہے وہ گھٹیا بات ہے اور اس کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب بچوں کے لیے جو کھلونے لاتے ہیں اس میں جانوروں کی تصویر بنی ہوتی ہے، اس کا بچوں کے لیے لانا یا بچوں کے لیے کھیلنا کیسا ہے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو گڑیا کھیلتے ہوئے دیکھا، اور گڑیا حضرت عائشہ نے اپنے ہاتھوں سے بنائی تھی اور اس طرح بنائی تھی کہ ان کو گھوڑا تھا اور گھوڑے کے پر لگائے گئے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ یہ کیا ہے؟ کیا یہ فلائنگ ہارس ہیں، اڑنے والے گھوڑے ہیں؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں فرمایا، لہذا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کے لیے جو کھلونے آتے ہیں اگر اس میں جانور کی کوئی تصویر بنی ہوئی ہے تو اس کی اجازت ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا پہلا رفع الیدین کرنا ضروری ہے؟ یعنی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع کرتے ہیں اس وقت جو ہے وہ ہاتھ کا اٹھانا کیسا ہے؟ یعنی ضروری ہے آپ کی اطلاع کے لیے، چاروں ائمہ کے نزدیک کسی کے نزدیک پہلا ہو یا آخری ہو، کوئی کسی وقت بھی رفع الیدین کرنا فرض نہیں ہے، واجب نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی اللہ اکبر کہتا ہے تو سب کے نزدیک اللہ اکبر کہنا جائز ہے، اس وقت کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں اٹھاتا ہے تو بھی فرض کو چھوڑا نہیں ہے، لہذا نماز ہو جائے گی، نماز میں فرق نہیں ہوگا۔ پوچھا جائے گا مولانا اگر کسی نے تینوں طلاق دے دی ہے تو اسی عورت سے دوبارہ شادی کرنے کی کیا شکل ہے؟ اگر کسی نے تینوں طلاق دے دی ہے تو اب ایک ہی شکل ہے کہ وہ عورت کسی دوسرے مرد سے شادی کرے اور وہ مرد اس عورت کے ساتھ صحبت کرے اور اس کے ساتھ رہے، اس کے بعد پھر وہ اس کو طلاق دے دے اور طلاق دینے کے بعد وہ عدت گزارے اور عدت گزارنے کے بعد پھر وہ پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے۔ بعض لوگوں اس کو حلالہ کہتے ہیں، لیکن اگر یہ جان بوجھ کر کرایا جاتا ہے تو ایسی شکل میں سبھی لوگ اس میں گنہگار ہوتے ہیں، لیکن ایسی شکل میں بھی پہلے شوہر سے جب وہ شادی کرے گی تو جائز ہو جائے گا۔ پوچھا گیا کیا زکوٰۃ کا مال جمع کر کے قرض حسنہ کے طور پر لوگوں کی مدد کر سکتے ہیں؟ زکوٰۃ ایک ایسا مصرف ہے، اللہ نے زکوٰۃ دو یہ تو کہا قرآن میں، لیکن کس کو دو؟ حدیث میں صرف ایک ہی مسئلہ قرآن میں ذکر ہے کہ زکوٰۃ کس کو دو، یعنی زکوٰۃ کے مصارف کو اللہ نے خود بیان فرمایا، بقیہ زکوٰۃ کے کسی مسئلے کو قرآن نے نہیں بیان فرمایا، سارے مسئلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، لہذا زکوٰۃ میں ان 8 مصارف میں سے ان 8 جگہوں پہ خرچ کرنے کی بات ہے، اس میں کوئی بھی قرض کی جو آپ نے سوال پوچھا ہے یہ کہیں بھی نہیں لکھا ہے، لہذا ایسا نہیں کر سکتے، زکوٰۃ کے مال کو قرض کے طور پر نہیں دیا جا سکتا۔ پوچھا گیا مولانا کیکڑا کھانا کیسا ہے؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کیکڑا
کیڑے کی ایک قسم ہے، لہذا کیڑا کھانا جو ہے جائز نہیں ہے، لہذا کیکڑا کھانا بھی جائز نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کیکڑا کھانا جائز ہے۔ پوچھا گیا جب آدمی لوگوں کا انتقال ہو جاتا ہے تو روح کہاں رہتی ہے؟ کیا روح کبھی آتی ہے؟ سنا ہے روح آتی ہے۔ دیکھیں عالم ارواح بہت مشہور لفظ ہے، جب انتقال ہوتا ہے تو عالم ارواح جاتی ہیں، اور عالم ارواح میں دو جگہ ہوتی ہے، ایک علیین ہوتی ہے، ایک سجین ہوتی ہے۔ اچھے لوگوں کی روح جو ہے وہ علیین میں ہوتی ہے، اور برے لوگوں کی روح جو ہے سجین میں ہوتی ہے، وہاں سے ان کے نکلنے کے کوئی چانسز نہیں ہے۔ مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر سجین میں ہے یعنی برے ہیں تو وہاں پر اتنی سیکیورٹی ٹائٹ ہے کہ وہ نیچے آنے نہیں دیتے، اور اگر علیین میں ہے تو وہاں پر اتنا ان کو موج مستی ہے، اتنے مزے میں ہے کہ وہ تمہارے سڑی ہوئی دنیا میں دوبارہ آنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ لہٰذا یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ فلاں دن روح آتی ہے، 40 دن تک مرنے کے بعد جہاں بندہ مرا رہتا ہے وہاں روح آتی ہے، یا یہ شب بارات کے دن روح آتی ہے۔ ساری خرافات جو ہے ہماری بنائی ہوئی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ پوچھا گیا اگر عورت برقع نہیں پہنے لیکن اس کا کپڑا ڈھیلا ہو، سطر چھپا ہو، بدن بھی نہیں چھلکتا ہو تو کیا برقع پہننا شریعت میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ برقع پہننا ضروری ہے؟ شریعت چاہتی ہے کہ عورت باہر نکلے تو کپڑا اس کا ٹرانسپیرنٹ نہیں ہو، یعنی چھلکنے والا نہیں ہو، ایسا نہیں ہو کہ اندر کا کپڑا اور اندر کا کلر نظر آئے۔ نمبر 2، کپڑا اتنا ڈھیلا ہو کہ باڈی کا اسٹرکچر، باڈی کی بناوٹ نظر نہ آئے۔ یہ دو چیزیں لازم ہے۔ اگر یہ دو چیزیں لازم ہوتی ہیں تو ایسی شکل میں جو ہے وہ کپڑا پہننا جائز ہو جاتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہوتی ہے، برقع پہننا کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب ناپاک کپڑے کو کیسے پاک کیا جائے؟ ناپاک کپڑے کو پاک کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو پانی سے دھلا جائے، اور اس طریقے سے دھلا جائے کہ ناپاکی پر پانی اتنا گرایا جائے کہ یقین ہو جائے کہ پانی کے ساتھ ناپاکی دھل گئی ہے، ایسی شکل میں جو ہے کپڑا پاک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا اگر ایمان والا کفر کا کام کرتا ہے تو اسے کافر کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں ایمان والا اگر کفر کا کام کرتا ہے تو کفر کے کام کرنے سے کافر نہیں ہوتا، بلکہ کفر کا عقیدہ رکھنے سے کافر ہوتا ہے۔ اگر وہ جو کام مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ سجدہ کرتا ہے قبر پہ سجدہ کرتا ہے، کافر کا کام ہے، کیونکہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا کافر کا کام ہے۔ کافر کا کام کر رہا ہے لیکن عقیدہ پھر بھی اللہ پر رکھے ہے، لہذا کافر نہیں کہہ پائیں گے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب وہ 5 دن کون سے ہیں جس میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے؟ 3 دن جو ہے وہ بقرعید کے ہیں، اور 2 دن جو ہے وہ آپ کے عید، ایک دن عید کا ہے، اور کیا کہتے ہیں عید والے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، اور بقرعید کے جو ہے وہ غالباً 4 دن ہے جن دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ تو ایسی شکل میں وہ 4 اور 1 5 ملا کر کے اس مسئلے میں تھوڑا سا مجھے ڈاؤٹ ہے، اگر انشاءاللہ کوئی ایسی بات ہوئی تو اگلے ہفتے اس کو کلیئر کریں گے۔ پوچھا گیا ہے مولانا مرد لوگ انڈر ویئر پہنتے ہیں پینٹ کے اندر، تو کیا ایسی حالت میں نماز پڑھنا صحیح ہے؟ بھائی پینٹ کے اندر جو چیز پہنی جاتی ہے وہ اپنی حفاظت کے لیے یا یہ جو ہے وہ سطر کے لیے پہنتا ہے، اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس سے نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب سب کو تقدیر میں لکھا ہے تو پھر یہ جزا سزا اس کی کیا حقیقت ہے؟ تقدیر میں لکھا ہے لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ لکھا کیا ہے، آپ اسی چیز کی کوشش کر رہے ہیں کہ معلوم نہیں ہمارے بارے میں کیا لکھا ہے۔ تدبیر اسی کا نام ہے، آپ تدبیر اختیار کر رہے ہیں لیکن ہونا وہی ہے جو لکھا ہے۔ اس کے بارے میں زیادہ آپ سے جواب بھی نہیں دے پاؤں گا، آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کو معلوم بھی نہیں ہے، اور یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں جواب دینا اس مسئلے میں زیادہ پسند نہیں کرتا ہوں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تقدیر کے بارے میں آپ جتنا سوال کریں گے اتنا قیامت میں بھی آپ سے سوال کیا جائے گا۔ لہذا مختصراً یہ ہے کہ آپ کی تقدیر سب کچھ جو کچھ ہو رہی ہے وہ پہلے لکھی ہوئی ہے، لیکن آپ کو معلوم نہیں ہے، لہذا آپ اپنی تدبیر اختیار کیے رہیں، رزلٹ اللہ کے ہاتھ میں چھوڑ دیں۔ ایک سوال سعودی سے آیا ہوا ہے کہ مولانا آج کل جب سعودی میں جو لوگ رہتے ہیں وہ حج یا عمرے پہ جانا چاہتے ہیں تو ایسی شکل میں ان کو تصریحہ لینا پڑتا ہے، یعنی پرمٹ لینی پڑتی ہے، اور پرمٹ اتنا مہنگا ہوتا ہے لہذا لوگ پرمٹ نہ لے کر کے چوری چھپے جو ہے وہ حرم میں داخل ہوتے ہیں، اور چوری چھپے داخل ہونے کے لیے وہ لوگ کچھ لوگوں کو پہاڑی راستے سے وہ ان کو لے کر کے حرم میں داخل کرتے ہیں، اور پھر وہاں سے وہ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں۔ ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں ہے؟ دوسرا سوال اسی میں کیا گیا ہے کہ اب چونکہ ان کو معلوم ہو گیا ہے پولیس ڈپارٹمنٹ کو کہ صاحب یہ کچھ پہاڑ کے راستے سے لوگ ادھر سے آ جاتے ہیں، تو وہ حالت احرام میں جب ان کو دیکھتے ہیں تو ایسی شکل میں وہ ان کو پکڑ لیتے ہیں،
تو اب وہ بندہ کیا کرتا ہے کہ احرام میقات پر باندھتا ہی نہیں ہے اور وہ بغیر میقات پر احرام باندھے اندر آ جاتا ہے اور آ کر کے دم دے دیتا ہے، عمرہ اور حج کرتا ہے۔ دونوں سوال کا جواب سن لیں۔ سب سے پہلے بات تو عمرہ تو ایسا اس طریقے سے کرنا جائز ہی نہیں ہے، کیونکہ جس حکومت میں آپ رہ رہے ہیں اس نے کسی مصلحت کی بنیاد پر قانون بنایا ہوگا، لہذا اس کا احترام کریں، اور عمرہ فرض نہیں ہے۔ رہا حج کا سوال، اگر حج کی بات ہے اور یہ پہلا حج ہے اور اس کو تصریحہ بھرنے کی طاقت نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی طریقے سے پہنچ سکتا ہوں تو اس میں گنجائش نکل سکتی ہے، لیکن صرف ایک ہی مرتبہ زندگی میں وہ جو حج فرض ہے، باقی نفل حج کے لیے ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا میں یو پی کا رہنے والا ہوں اور شادی کرنے کا ارادہ ہے، اور جب ہم لوگ بارات لے کر جاتے ہیں تو وہاں پر دولہے کو سلام کرائی دی جاتی ہے، سلام کرائی لینا کیسا ہے؟ میری بات آج تک سمجھ میں نہیں آئی کہ یہ جو ہم لوگ لڑکے لوگ ہیں کہ کب تک لڑکیوں کے گھر والوں سے بھیک مانگتے رہیں گے؟ کبھی جہیز کے نام پر بھیک مانگتے ہیں، کبھی سلام کرائی کے نام پر بھیک مانگتے ہیں، کبھی منگنی کے نام پر بھیک مانگتے ہیں، کبھی ہم لڑکی والوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں اتنا جوڑا بھیجیے، اور لڑکوں کے گھر والوں کے لیے جوڑا آتا ہے، پھوپھی کے لیے ماموں، یہ ساری بھیک کی قسم ہے۔ سب بھیک مانگنے کے نئے نئے اسٹائل ہیں، نئے نئے طریقے ہیں، شرعی لحاظ سے تمام چیزیں جو ہیں کہیں سے ثابت نہیں ہیں، لہذا لڑکی والوں پر ووٹ ڈالنا میری سمجھ سے ایک دم جائز نہیں ہے، اور یہ سلام کرائی لینا بھی جائز نہیں ہے۔ آپ اس بولیں کہ شریعت میں کہاں لکھا ہے منع نہیں، اس قسم کی رسموں سے سوسائٹی میں جو خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں، اگر ہم جیسے لوگ اس کا توڑ نہیں کریں گے، اور توڑ کا طریقہ یہ ہے کہ عملی شکل میں آپ اس کا انکار کریں کہ کس چیز کی سلام کرائی ہے۔ اگر آپ اپنے سسرال میں پہلی مرتبہ سلام کرتے ہیں، اگر سلام کرنے پر آپ پیسہ دیتے ہیں آپ کے ساتھ، یا جو لوگ بھی آئے ہیں آپ ان سے کہیں کہ اگر آپ کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے تو میں جب آپ کے گھر آؤں سلام کروں تب پیسہ دو، تب معلوم ہو کہ آپ کی سلام کریں۔ آج کے سلام کی کیا خصوصیت ہے کہ آپ ہم کو سلام کرائی کا پیسہ دیتے ہیں؟ لہذا اس کی اجازت نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب منگنی ہونے کے بعد اپنی منگیتر سے بات کرنا کیسا ہے؟ منگیتر سے بات کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ منگیتر کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یہ تو ہم نے اردو والوں نے منگنی اور منگیتر بنا رکھا ہے، ورنہ عربی زبان میں جو ہے وہ خطبہ ہے، منگنی ہوتی ہے۔ منگنی کا مطلب یہ ہے، منگنی کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ارادہ ظاہر کیا ہے شادی کرنے کا، اور اس نے ارادہ ظاہر کیا ہے کہ ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، اس کا نام منگنی ہے۔ شادی سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ شادی ہو گئی ہے یا آپ کے لیے اجازت ہو گئی ہے، وہ آج بھی آپ کے لیے غیر محرم ہے اور عام لڑکی کی طرح لڑکی ہے، لہذا اس سے بات کرنا یا اس کو گفٹ دینا یا اس کے ساتھ گھومنا قطعاً حرام ہے، جیسے کہ منگنی سے پہلے حرام تھا، منگنی کے بعد بھی حرام ہے۔ مولانا صاحب منگنی جب ہم کرنے جاتے ہیں، دوسرا سوال یہ ہے مولانا صاحب، جب ہم منگنی کرنے جاتے ہیں تو ہمارے لڑکے کے گھر والوں میں بہت سے لوگ جاتے ہیں اور جا کر لڑکی کو دیکھتے ہیں، ایک دم غلط ہے۔ کبھی ماموں جاتا ہے، کبھی چچا جاتا ہے، شرم نہیں آتی ہے غیر محرم کو دیکھنے کے لیے؟ پلاننگ سے دیکھا جاتا ہے، اور لڑکی والے بیچارے مجبور ہو کر کے جو ہے وہ لڑکے کے ماموں کو اور چچا کو اور لڑکے کے بھائی کو سب کو لوگ ہے ایک شو پیس بنا دیا گیا ہے، اور اس کے بعد جب پسند نہیں آئی، آپ بتائیے لڑکی کے دل پہ کیا گزرتی ہے؟ ہم کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ کسی کا دل توڑنا کتنی بری بات ہے، دیکھنے کا سسٹم ہی غلط ہے۔ آپ کو دیکھنا چاہیے کیسے، ایسے دیکھ لینا چاہیے کہ لڑکی کو پتہ ہی نہیں چلے، سب سے بہترین طریقہ یہ ہے۔ ایسے کتنی لڑکیاں نروس ہو کر کے جن کی اپنی زندگی انہوں نے برباد کر لی، اور 2-4 مرتبہ جب ان کی زندگیوں میں انکار ہو گیا تو وہ شادی کے لیے تیار نہیں ہوتی ہیں۔ بہت ہی عجیب و غریب یہ منظر لوگ پیش کرتے ہیں جس کی شرعی لحاظ سے کوئی گنجائش نہیں ہے۔ گھر کے سارے لوگ آ کر کے دیکھتے ہیں، حدیث میں ہے کہ زیادہ سے زیادہ اگر ساری بات پکی ہو جائے، ماں باپ راضی ہو جائے، شادی طے کرنا تقریباً طے ہو جائے تو لڑکا اگر کہے تو لڑکے کو ایک جھلک دکھایا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ لیکن گھر کے سارے لوگ آ کر کے ماموں اور خاص کر نامحرم لوگ، چلو عورتیں دیکھتی ہیں پھر بھی ایک بات ہے، نامحرم آ کر کے پلاننگ کے ساتھ دیکھنا، پوری گاڑی بھر کر کے آتے ہیں، شرم آنی چاہیے اس بات تک کہ کسی غیر محرم کے دیکھنے کے لیے آپ پروگرام بناتے ہیں، اللہ کا خوف کھائیں۔ پوچھا گیا ہے مولانا صاحب کیا اگر پہلی رات بیوی سے صحبت نہیں کیا تو ولیمہ صحیح ہو جاتا ہے یا نہیں؟ یہ معلوم نہیں لوگوں نے کیوں مشہور کر رکھا ہے کہ پہلی رات میں بیوی سے صحبت کرنا کوئی ضروری ہے۔ بھائی ولیمہ الگ چیز ہے اور صحبت الگ چیز ہے۔ نکاح ہو گیا اور میاں بیوی کی آپس میں ملاقات ہو گئی، ملاقات ایسی حالت میں ہو گئی کہ وہاں پر دوسرا کوئی شخص موجود نہیں تھا، بیماری موجود نہیں تھی، خلوت صحیح ہے جسے کہتے ہیں ہو گئی ہے، اس کے بعد ولیمہ ایک دم صحیح ہے۔ اور اگر کچھ بھی نہیں ہوا ہے، ملاقات بھی نہیں ہوئی ہے،
نکاح کے بعد فوراً اگر ولیمہ کر لیا جائے، جیسا کہ آج بعض غریب لوگ یا سنت پر عمل کرنے کے لیے کہ ہم لڑکی کے گھر پہ جو ہے کھانا نہیں کھائیں گے، بلکہ لڑکی والوں سے کہتے ہیں کہ آپ کھانے کا انتظام کریں، پیسہ ہم پے کر دیں گے، اور اسی کا نام وہ ولیمہ رکھ دیتے ہیں۔ نکاح دوپہر میں 10 بجے ہوا، 11 بجے ہوا، اور دوپہر میں 2 بجے کھانا کھا لیا گیا، لڑکی اور لڑکے نے آپس میں ملاقات بھی نہیں کی، ولیمہ ہو گیا۔ یہ ولیمہ بھی جائز ہے اور ایسا ولیمہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا پیریڈ کی حالت میں نیل پالش لگا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیونکہ اس کے پہلے گفتگو یہ ہوئی تھی کہ جب آدمی نیل پالش لگاتا ہے، جو عورتیں نیل پالش لگاتی ہیں تو وضو نہیں ہوتا، تو محترمہ نے اس وجہ سے سوال کیا ہے کہ پیریڈ میں تو ہم کو نماز نہیں پڑھنی ہوتی، وضو کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے، ایسی شکل میں نیل پالش لگا سکتے کہ نہیں؟ لگا سکتے ہیں۔ پوچھا گیا مولانا صاحب میری ظہر کی 3 رکعت چھوٹ گئی ہے، آپ مجھے پلیز بتائیے کہ نماز ہم کیسے ادا کریں۔ جب 3 رکعت آپ کی چھوٹ گئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چوتھی رکعت آپ کو ملی ہے۔ جب چوتھی رکعت آپ کو ملی ہے تو امام صاحب جب سلام پھیریں گے تو آپ ایسی شکل میں سلام نہیں پھیریں گے، کھڑے ہو جائیں گے۔ کھڑے ہونے کے بعد آپ ثنا پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے اور ایک سورت پڑھیں گے، اور پڑھنے کے بعد رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اور اس کے بعد بیٹھ جائیں گے۔ دیکھنے میں یہ آپ کی پہلی رکعت ہے، لیکن امام صاحب کی رکعت کو اگر ملا لیا جائے تو دوسری رکعت ہے، لہذا بیٹھ کر تشہد کریں گے، اور تشہد کرنے کے بعد اتحیات پڑھ کر کھڑے ہو جائیں گے، اور اس کے بعد پھر ایک رکعت پڑھیں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، سورت پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے، اس کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، اور پھر چوتھی رکعت میں صرف سورہ فاتحہ پڑھیں گے، رکوع کریں گے، سجدہ کریں گے اور بیٹھ جائیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے اور سلام پھیر لیں گے۔ امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ پوچھا گیا مولانا صاحب جو بینک میں انٹرسٹ آتا ہے اس کو کیا کریں؟ دیکھیں بینک میں انٹرسٹ ایک تو مجبوری کی وجہ سے آتا ہے، اور ایک جان بوجھ کر بینک میں لوگوں نے انٹرسٹ کر رکھا ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ میں نے مولانا صاحب فکس ڈپازٹ کر رکھا ہے تاکہ 5 سال میں دگنا ہو جائے، اور جو پیسہ دگنا ہو کر کے آئے اس کو ہم غریبوں کے لیے مدد کریں۔ یہ بات سمجھ لیں گے، بہت سے لوگ اس قسم کا سوال کرتے ہیں۔ گناہ کر کے ثواب کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ پالیسی کو سمجھ لیں۔ گناہ کر کے ثواب کمانا یہ اسلام کی پالیسی ہے ہی نہیں۔ لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مثال کے بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھیٹر کھول دیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہوگا اس سے یتیم خانہ چلائیں گے، ایک دم غلط بات ہے۔ لہذا یہ جو انٹرسٹ آتا ہے، اب بعض لوگ فکس ڈپازٹ رکھ دیتے ہیں تاکہ جو پیسہ ہے وہ غریبوں میں تقسیم کریں۔ اگر آپ کی نیت غریبوں کی مدد کرنے کی ہے تو پروردگار اعلیٰ ہم کو ویسے ہی ثواب دے دیتا ہے۔ پیسہ دے کر ثواب دینا اللہ رب العزت کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا ہے، لہذا اس بنیاد پر فکس ڈپازٹ کرنا قطعاً جائز نہیں۔ فکس ڈپازٹ کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے کہ فکس ڈپازٹ کیوں کیا جا رہا ہے، سود لینے کے لیے ہی کیا جا رہا ہے، لہذا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ اچھا، رہی بات یہ کہ جو سوال آیا ہے کہ بینک میں جو انٹرسٹ آتا ہے اس کو کیا کیا جائے، تو بینک کے انٹرسٹ کے جواب مختلف ہیں، آپ اس کو غور سے سماعت فرمائیں۔ بینک کے انٹرسٹ کو انٹرسٹ میں دیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی آدمی آ کر کہتا ہے کہ میرے اوپر قرضہ ہے اور مجھے ہر مہینہ سود بھرنا پڑ رہا ہے، لہذا ایسی شکل میں کیا میں اس جگہ پہ، تو آپ کو جو انٹرسٹ ملا ہے آپ اس کو انٹرسٹ دے دیں تو وہ سود کی جگہ چلا جائے گا۔ نمبر 2، کہیں بھی پبلک پلیس میں جو عوام کی جگہ ہوتی ہے، جیسے پارک ہے، وہاں لائٹ نہیں ہے، پارک ہے گندا ہے، صفائی نہیں ہے، یا اسٹریٹ لائٹ نہیں ہے، یا یہ کہ نالی ہے، لوگ اس میں گرتے ہیں، اور خاص کر نماز کا راستہ ہے، ایسی شکل میں آپ اس پیسے سے ان تمام چیزوں کی مرمت کرا سکتے ہیں۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کسی غریب کو دے دینا ہے لیکن ثواب کی نیت کے بغیر دینا ہے۔ اور چوتھی جگہ یہ ہو سکتی ہے کہ جو آپ کے اوپر ٹیکس لگتے ہیں اور وہ ٹیکس ایسے ہیں جو شرعی لحاظ سے کچھ نہیں ہے، زیادہ انٹرسٹ کی رقم مثال کے طور پر انکم ٹیکس میں دی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب اگر لیز پر جو آج کل گھر وغیرہ دیتے ہیں تو کیا یہ صحیح ہے؟ اس کو سمجھ لیں مسئلہ کیا ہے۔ یہ لیز ایک بہت بڑی لعنت ہے جو اس وقت پورے بھارت کو اپنے لپیٹ میں لیے ہوئے ہی۔ یہ سود کا دوسرا نام لیز ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی کا گھر ہوتا ہے اور دوسرا آدمی کرایہ دار ہے۔ جس کا گھر ہے اس کو پیسے کی ضرورت ہے، جو کرایہ دار ہے اس کے پاس پیسے ہیں۔ وہ کہتا ہے مکان مالک کیا مجھے 5 لاکھ روپے دے دیں اور میرا گھر آپ لیز پر لے لیں، 5 سال کے بعد میں آپ کو 5 لاکھ روپے واپس کر دوں گا اور 5 سال تک آپ ادھر فری میں رہیے۔ یہ جو 5 سال تک بندہ فری میں رہ رہا ہے اور اسے 5 لاکھ روپے مکان مالک کو دیے ہیں، یہ سود کھا رہا ہے۔ اگر یہ 5 سال میں مکان لیتا کہیں کرائے کا تو اس کو کرایہ دینا پڑتا۔ وہ کرایہ جو نہیں دے رہا ہے یہ سود ہے، ڈائریکٹ ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، لہذا یہ سود کھا رہا ہے۔ اور سود کا ادنا گناہ ایسا ہے جیسے کسی نے اپنی ماں کے ساتھ زنا کیا ہے، لہذا اس کو خاص خیال رکھیں
کہ اتنا بڑا گناہ ہے، لہٰذا لیز کا جو چکر چلایا گیا ہے اس کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ میں اپنے گاؤں کی ایک بات بتاتا ہوں، ہمارے یہاں ہماری سوسائٹی چلتی ہے جو ایسے غریبوں کے لیے بہت سارے کام کرتی ہے، جو ہے وہ اس میں ابھی سردی کا مہینہ ہے تو اس میں ہم کم سے کم جو ہے 600-700 لحاف غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایسے بہت سے ہمارے کام انشاءاللہ کبھی زندگی رہی تو آپ کو بھرپور تعارف کرائیں گے۔ تو ہم اس میں سے ایک کام یہ بھی کرتے ہیں کہ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں اور جو غریب لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زمین، اپنے کھیت کو مہاجنوں کو یا کسی بڑے کسانوں کو دے رکھا ہے 5 سے 10,000، 15,000، 20,000 پر، اور وہ اس کو پیسہ اس کسان کے پاس رکھا ہے، مطلب یہ غریب بیچارہ اپنا کھیت رکھ دیا ہے، 5,000 روپے اس سے لے لیا ہے، اب اس کے پاس 5,000 روپے کا بھی اکٹھا نہیں ہو پا رہے ہیں کہ دے کر کے اپنے کھیت کو چھڑا لیں۔ لہٰذا ایسے تمام لوگوں کے ساتھ ہماری سوسائٹی نے کوآپریشن کیا اور ہم نے یہ کہا کہ آپ کھیت سوسائٹی کو دے دیں، ہم 5,000 روپے اس کو پورا ایک ساتھ مشت دے کر کے آپ کا کھیت چھڑا لیتے ہیں، ہم اس میں کھیتی کریں گے۔ ایک صاحب کے ساتھ ایسا ہوا کہ 30,000 روپے ان کے اوپر قرض تھے، 30,000 روپے میں انہوں نے کھیت رکھ رکھا، تو میں نے کہا آپ کس سے لیا ہے؟ انہوں نے کہا فلاں آدمی سے۔ میں نے جا کر کے 30,000 روپے اس کو پے کر دیے اور ہم نے کہا آج سے کھیت یہ اس کا ہے جو اس کا مالک ہے۔ میں نے مالک سے کہا کہ میں اس میں کھیتی کروں گا اور کھیتی کرنے کے بعد جو اس کا فائدہ ہوگا وہ آپ کو واپس کر دوں گا، اور وہی فائدہ آپ مجھے واپس کر دیں تاکہ آپ کا اصل پیسہ ختم ہو جائے۔ نتیجہ نکلا کہ ہم نے گنا بو دیا اور گنے کی کھیتی میں 50,000 روپے کا فائدہ ہوا، 50,000 روپے کا فائدہ ہوا، اور فائدہ اس طریقے سے ہوا کہ ہماری لاگت سب نکلنے کے بعد 50,000 کا فائدہ ہوا۔ اب یقینی بات ہے 30,000 روپے تو میں نے اس میں لگائے تھے جو اس کو دیے تھے، میں نے کیا کیا کہ اپنا 30,000 روپے روک لیا، 20,000 روپے بھی اس کو واپس کر دیا اور کھیت بھی واپس کر دیا، کیونکہ ہمارا 30,000 نکل آیا اور ہماری جو لاگت تھی وہ بھی میں نے مائنس کر لیا، اس کے باوجود بھی 50,000 روپے ہمارے ہاتھ میں ہے، تو میں کس چیز کا؟ لہذا یہ جو چکر لوگوں نے، کسانوں نے چلا رکھا ہے گاؤں وغیرہ میں، اور ہمیشہ کے لیے بیچارے اس غریب آدمی کے کھیت کو اپنے قبضے میں لیے رہتے ہیں اور اس کی کھیتی سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قطعاً سود ہے اور حرام ہے، ایک دم حرام ہے۔ جیسا میں نے آپ کو سامنے بتایا کہ حرام کا ادنا گناہ بھی ایسا ہے جیسے کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ پوچھا جائے مولانا صاحب یہ جو جماعت میں 3 دن نہیں، یہ دوسرے، اچھا یہ سوال پوچھا گیا ہے کہ کسی بہن کا سوال ہے، یہ کینیڈا سے آیا ہوا سوال ہے کہ مجھے 3 دن کی عادت تھی، اگر 4 دن مجھے پیریڈ ہو گیا تو کیا چوتھے دن میں پاک بنوں گی؟ یہ بہن کو مسئلہ غلط معلوم بتایا گیا ہے، یا یہ غلط معلوم انہوں نے کسی سے معلوم نہیں کیا ہے۔ اگر کسی بہن کی عادت 3 دن تھی اور چوتھے دن اس کو پیریڈ آ گیا تو یہ سمجھے گی کہ اب میری عادت 3 دن سے بڑھ کر کے 4 دن ہو گئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چوتھے دن کی یہ نماز قضا کرے گی، بلکہ 4 دن کی نماز اس کے اوپر سے معاف ہوگی۔ یہ اگر بڑھتے بڑھتے 12 دن 11 دن ہو جائے، 10 دن کو کراس کر جائے تو اب یہ سمجھا جائے گا کہ یہ اس کو بیماری ہے، تو جس مہینے 11 دن پہنچے گی تو یہ دیکھے گی اس کے پہلے ہمارا جو پیریڈ آیا تھا پچھلے مہینہ وہ کتنے دن تھا، وہ اتنے دن، مثال طور پر پچھلے مہینے 7 دن آیا تھا، اس مہینے 11 دن آ گیا، تو گویا کہ پچھلے مہینے جو 7 دن آیا تھا وہ تمہاری عادت ہے، 7 دن کی نماز معاف ہوگی، 4 دن کی نماز دہرانی پڑے گی۔ یہ مولانا یہ جماعت میں جو 3 دن 40 دن 4 مہینے نکلتے ہیں یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ اگر ہاں تو دلیل دیں، اور نہیں تو پھر کیوں آپ 3 دن جاتے ہیں؟ اچھا میرے بارے میں ہی سوال ہے، ٹھیک ہے۔ یہ جو جماعت کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ 3 دن 4 دن 3 دن 10 دن 4 مہینہ 40 دن یہ جاتے ہیں، دیکھیں یہ کیا ہے، یہ جماعت والوں کا اپنا ایکسپیرینس ہے، سنت کہہ کے نہیں جاتے ہیں کہ 3 دن نکلنا سنت ہے یا 40 دن نکلنا سنت ہے، بلکہ ان کا اپنا تجربہ ہے کہ اتنے دن اگر نکلے جاتے ہیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے جس آدمی کو وہ لے کر کے نکلتے ہیں اس کی زندگی میں اسلام کی کچھ رمق آ جاتی ہے، روشنی آ جاتی ہے، یہ ان کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس کی بنیاد پر انہوں نے دستور اپنا بنا رکھا ہے۔ مثال کے طور پر آپ ایک کالج چلاتے ہیں، میں ایک مدرسہ چلاتا ہوں، کوئی آدمی کوئی فیکٹری چلاتا ہے، اس کے اپنے اصول ہے، میں مدرسہ 8 بجے شروع کرتا ہوں اور شام میں 5 بجے تک چلاتا ہوں۔ آپ کہیں مولانا صاحب یہ قرآن عزیز میں کہاں لکھا ہے کہ 8 بجے مدرسہ شروع کرو اور 5 بجے بند کرو؟ اب ہم کہاں سے دلیل لے کر کے آئیں گے؟ بھائی یہ ہمارا تجربہ ہے کہ ہم اتنے درمیان اگر پڑھاتے ہیں تو بچوں کی تعلیم صحیح ہوتی ہے، ہم سنت سمجھ کر کے جب یہ کہیں گے تب ہم کو دلیل کی ضرورت ہوگی، جب تک ہم سنت نہیں کہتے ہیں اور شریعت کی کسی شخص سے مخالفت بھی نہیں ہوتی ہے تو پھر ایسے کسی چیز کے لیے دلیل دینا ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تو جماعت والے بھی اگر یہ کہہ رہے ہیں 3 دن تو ان کے لیے دلیل دینا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ جیسے آرگنائزیشنز ہوتی ہیں ایسے ہی یہ ایک تحریک ہے، لہذا اس نے اپنے دستور اور اصول بنا رکھے ہیں، وہ بنیاد پر وہ کام کر رہی ہے۔
یہ جو پوچھا گیا کہ مولانا آپ کیوں 3 دن جاتے ہیں، تو بھائی میں بھی 3 دن اسی لیے جاتا ہوں، یہ دلیل نہیں دے پاؤں گا کہ سنت سے یہ تجربہ ہے، اس تجربے کی بنیاد پر آپ بہت سے کام کرتے ہیں، اسی میں سے یہ بھی ایک تجربہ ہے۔ پوچھا گیا مولانا میں نے اپنی بیٹی کو ٹی وی دیا تو کیا باپ کو عذاب ہوگا؟ ایک دم عذاب ہوگا۔ بیٹی جب ٹی وی دیکھے گی اور تو ہر حال میں باپ کو عذاب ہوگا، باپ نے لا کر کے دیا ہے۔ اب انہوں نے بڑا ٹپیکل سوال کر دیا ہے کہ مولانا میں نے ٹی وی دے دیا، اب میں کیا کروں بتائیے۔ دیکھیں اگر ٹی وی دے دیا ہے تو جا کر بیٹی کو سمجھائیں، اور سمجھانے کے بعد ٹی وی بیچ دیں یا ٹی وی توڑ دیں، ورنہ آپ کو گناہ چڑھتا ہی رہے گا۔ بیٹی کو سمجھا دیں بیٹی یا تو ٹی وی رکھو تو صرف ایسے پروگرام دیکھو جو جائز ہو، اور ایسے پروگرام اس میں نہیں دیکھو بیٹا ہم بھی گناہ میں ملوث ہو جائیں گے۔ ایسی شکل ہے بیٹی کو سمجھائے۔ اگر اس کو باپ سے محبت ہوگی کہ ہمارے باپ گناہ سے بچ جائیں تو یقینی بات ہے کہ اس کی بھی اصلاح ہو جائے گی اور کام بھی بن جائے گا۔ پوچھا گیا کیا تجارت کے مال میں زیادہ قیمت رکھ کر پھر ڈسکاؤنٹ کرنا جائز نہیں؟ سوال اصل میں اس طرح پوچھا گیا ہے کہ دکان پہ لوگ آتے ہیں اور بارگننگ کرتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں کچھ ڈسکاؤنٹ دیجیے، تو اگر ہم اصلی ہی پیسہ رکھ دیں تو اس میں ڈسکاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو معلوم ہے کہ مارکیٹ میں بارگننگ کے بغیر سامان نہیں بیچا جا پا رہا ہے تو اسی شکل میں آپ اتنا پیسہ زیادہ بتائیں کہ جتنا بارگننگ ہونے کے بعد معاملہ بن جائے، تو ایسا کرنا جائز ہے۔ یہ جو سیل لگتی ہے اور اس میں کہا جاتا ہے کہ 15% سیل ہے، 15% چھوٹ ہے، 20% چھوٹ ہے، ایسے لوگ جو ہے اور پھر اس میں کیا کرتے ہیں کہ اصل پرائس کل تک 20 روپے تھی، آج انہوں نے اٹھا کر کے 25 روپے رکھ دی، اب اس کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ 20% سیل ہے۔ اب 20% سیل کیا ہوئی؟ بات تو وہی ہوئی کہ 20 روپے اس کے پہلے بھی آپ بیچتے 20 آج میں، یہ اس طریقے سے دھوکہ دے کر کے بیچا جائے نہیں ہے۔ اس کو چاہیے کہ اگر 20% سیل کہہ رہا ہے تو کل تک جو قیمت جو لگائے ہوئے تھا اس پر 20% قیمت کم کر کے بیچے گا، تب تو 20% سیل چلائے گی، ورنہ پبلک کو دھوکہ دینا ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من غش فلیس منا، کہ جو آدمی دھوکہ دے وہ مجھ میں سے نہیں ہے۔ ایک سوال کیا گیا ہے کیا رکوع اور سجدے میں تسبیح کے نمبر برابر ہونا ضروری ہے؟ مطلب یہ پوچھنا ہی چاہتے ہیں کہ اگر رکوع میں ہم نے 3 مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھا تو کیا سجدے میں بھی ہم کو 3 مرتبہ پڑھنا پڑے گا؟ ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ کینیڈا سے سوال آیا ہوا ہے کہ اگر حاملہ کو یہ معلوم ہو جائے، یعنی حاملہ عورت کو یہ معلوم ہو جائے کہ ہمارے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اب نارمل ہے تو کیا اسقاط جائز ہے؟ اگر ایسا معلوم ہو جائے اور کہنے والا ڈاکٹر مسلمان بھی ہو خاص کر اور اسی کا اسپیشلسٹ ہو اور ساری رپورٹیں 1 سے 2 رپورٹیں یہ بتا رہی ہوں کہ بچہ نارمل ہے، اب نارمل ہے، تو ایسی شکل میں اسقاط کرانا جائز ہے۔ اور اگر 16 ہفتے کے اندر یہ بات معلوم ہوئی ہے تو اس میں کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، وہ جائز ہو جائے گا۔ اور چونکہ ابھی 16 ہفتے کے اندر کی بات ہے، 16 ہفتے کے بعد اگر اسقاط کرایا جا رہا ہے تب مسئلے میں جو ہے اختلاف ہے۔ پوچھا گیا ہے بارات کا کھانا کیسا ہے؟ یعنی پوچھنا چاہتے ہیں، دبئی سے سوال آیا ہوا ہے کہ یہ جو لڑکی کے گھر ہم لوگ جاتے ہیں اور لڑکی والے کھانا کھلاتے ہیں بارات کو، یہ کھانا کھلانا کیسا ہے اور کھانا کھانا کیسا ہے؟ کھانا کھلانا بھی مباح ہے اور کھانا کھانا بھی مباح ہے، یعنی کیا سنت تو نہیں ہے، کھانا جائز ہے، لیکن اگر اس کھانے میں لڑکے والے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہم لوگ بارات آ رہے ہیں، ہماری بارات کے لیے یہ انتظام کیجیے گا، ہماری بارات کا احترام کیجیے گا، یہ جو لڑکا والا کہہ رہا ہے، لڑکے کے باپ یا لڑکے والے کہہ رہے ہیں، یہ قطعاً غلط کہہ رہے ہیں۔ آپ کسی کے مہمان بن کے جا رہے ہیں، آپ کو شرافت سے وہ چیز کھا لینی چاہیے جو میزبان کھلائے۔ آپ کو ڈیمانڈ کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اگر آپ ڈیمانڈ جب کرتے تھے بتاتے ہیں کہ شاید یہ میرا حق ہے، اور آج کل یو پی میں خاص کر لڑکے والے کہتے ہیں بھائی دیکھیں کچھ بھی نہیں کریں لیکن ہمارے آنے والے لوگوں کی عزت کریں۔ ارے جب تم اپنے دروازے پہ کرو ولیمہ کر کے دوسرے سے عزت طلب کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ بھائی عزت کرنا ہے آپ اپنے دروازے پہ بلائیے، خوب عزت کیجیے ولیمے کے نام پر۔ ولیمہ کرنا بھی سنت ہے اور عزت کرنا بھی سنت ہے۔ دوسروں سے ڈیمانڈ کرنا کہ ہمارے لوگ تمہارے دروازے پر آئیں گے تم عزت کرنا، ایک دم غلط بات ہے۔ لہذا کھانا تو کھانا مباح ہے، کھانا کھلانا بھی مباح ہے، یعنی جائز ہے، لیکن اس طریقے سے ڈیمانڈ کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا باتھ روم میں نہانے کے بعد اگر ہم نماز پڑھنا چاہیں جبکہ ہم نے وضو نہیں کیا ہے تو کیا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ ایک دم نماز پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ نے غسل کیا ہے، غسل وضو کا بڑا بھائی ہے، لہذا اس میں کوئی بات نہیں ہے، اسی وضو سے اسی غسل سے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ پوچھا گیا اگر 20 سال کی عمر میں ہمارے والد صاحب نے اپنے ساتھ حج کروایا ہے، اب ہمارے پاس بھی رقم ہے تو کیا ہم پر پھر سے حج واجب ہوگا؟ یہ سوال آیا ہوا ہے فرانس سے۔
دیکھیے اگر آپ اپنے والد صاحب کے ساتھ آپ نے حج کیا، اس وقت آپ بالغ تھے، 20 سال کے لکھ رہے ہیں، یقینی بات ہے کہ آپ بالغ حالت میں آپ نے حج کیا ہے۔ اب تو زندگی میں آپ جو بھی حج کریں گے وہ نفلی حج ہوگا، آپ کے اوپر سے حج کی فرضیت ثابت ہو چکی ہے، آپ کے پاس پیسہ آیا بھی ہے تو بھی اب دوبارہ حج کرنا کوئی ضروری نہیں ہے۔ پوچھا گیا مولانا آج کل یہ جاب میں جو ڈونیشن لیتے ہیں، ڈونیشن کا شرعی حکم کیا ہے؟ یہ جو جاب ہوتی ہے، خاص کر جو ہے وہ ٹیچر ہے یا کسی قسم کی جاب ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں آپ کا اپروول کراؤں گا اور آپ سے 5 لاکھ روپے 10 لاکھ روپے لیں گے، اور ایسی شکل میں وہ ٹیچر مجبور ہو کر کے جو ہے وہ پیسے دے کر کے، چونکہ معلوم ہے کہ آج نہیں کل ہمارا اپروول ہو جائے گا اور پھر میری تنخواہ 30,000 روپے ہو جائے گی، لہذا وہ 5 لاکھ روپے ڈونیشن، یہ ڈونیشن جو ہے وہ رشوت ہے۔ اور رشوت کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ یہاں پہ جو رشوت دینے والا ہے وہ تو بیچارہ مجبور ہے، لیکن رشوت لینے والے کی کوئی مجبوری نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اپنی کمائی کرنا چاہ رہا ہے، کمائی کے نام پر لوٹ رہا ہے اور اس کو رشوت کا نام، اس کو ڈونیشن کا نام دیتا ہے۔ زیادہ سے زیادہ وہ یہ کر سکتا ہے کہ بھئی ایسا ہے کہ تمہارے پیپر ہم اپروول کرائیں گے، اس اپروول کرانے میں جو خرچہ آئے گا میں تم کو حساب دوں گا اور آپ کو وہ خرچہ بھرنا پڑے گا، چونکہ بعد میں ہو سکتا ہے نو بھرے، ابھی اس کو غرض ہے، لہذا آپ سیکورٹی کے طور پر سے کچھ پیسے رکھ لیں کہ صاحب اتنے پیسے آپ رکھ دیجئے، اگر اتنے میں اپروول ہو گیا تو ٹھیک ہے، اگر اس سے کم میں ہو گیا تو بقیہ پیسہ میں آپ کو واپس کر دوں گا۔ اگر یہ کہہ کر کے لے رہا ہے، کیونکہ اس کا اپروول ہونے میں تو یقینی بات ہے کہ اس کو رشوت دینی ہی پڑے گی، ہر حال میں رشوت دینی پڑے گی، رشوت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے، لہذا وہ اس کے لیے کہتا ہے کہ صاحب آپ کے اپروول میں مجھے بڑے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، بڑے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے، لہذا آپ اگر وہ پیسہ دے دیں مجھے تو میں آپ کو جاب دے سکتا ہوں۔ اور اگر اس کے بغیر صرف کہا جا رہا ہے کہ ڈونیشن، تو اس میں دو نقصان ہے، سب سے پہلا نقصان رشوت کا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ آدمی جو حقدار تھا اس کا حق مارا گیا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے، صلاحیت تھی لیکن پیسے نہ ہونے کی وجہ سے غیر صلاحیت والے نے اپنے پیسے کی بنیاد پر صلاحیت کو خرید دیا۔ ہمارے والد محترم بھی جو ہے وہ چلاتے تھے یہاں مدرسہ اسکول چلاتے تھے ریاض العلوم پرائمری کے نام پر، ماشاءاللہ پوری زندگی انہوں نے ایسے لوگوں کو اپائنٹمنٹ کیا اور کوئی ایک پیسہ جو ڈونیشن نہیں لیا، لہذا ڈونیشن لینا، یہ ڈونیشن رشوت کی ایک قسم ہے۔ پوچھا گیا مولانا صاحب کیا یہ حدیث ہے کہ حافظ اور عالم 10 گنہگاروں کو جنت میں لے جائیں گے؟ یہ حدیث تو ہے، ہمیں اس بات کی تحقیق نہیں ہو پائی وقت کی قلت کی وجہ سے کہ حدیث کا درجہ کیا ہے، لیکن یہ حدیث ہے کہ حافظ اور عالم جو ہے وہ گنہگاروں کے لیے بخشش کروائیں گے، اور اس کی تشریح الگ ہے کہ کس کی بخشش کروائیں گے وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن بخشش کا ان کو اختیار دیا جائے گا، یہ رب ذوالجلال کی جانب سے ان کا احترام ہوگا۔ یہ باتیں آپ کے سامنے رکھنی تھی، سوالات آئے تھے، کوشش کیا تھا کہ سارے سوالات کے جوابات دے دیے جائے۔ ایک سوال آخری رہ گیا ہے، پرچہ نیچے تھا دیکھ نہیں پایا، بیٹھ جائیں ابھی ایک سوال اور۔ ایک سوال یہ آیا ہوا ہے کہ میں مولانا کوئی ایسی حدیث بتائیے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں اپنی موچھ پر بلیڈ لگایا ہو یا استرا لگایا ہو۔ میں ایک چھوٹا سا طالب علم ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں موچھ کو کلین شیو نہیں کیا ہے، ایسی کوئی حدیث ہمارے پاس موجود نہیں ہے۔ جو لوگ بھی کرتے ہیں میں ان کے یہ نہیں کہتا ہوں کہ ان کا کرنا جائز یا ناجائز ہے، اس پر میں نہیں باتیں کرتا ہوں، لیکن اگر وہ یہ سمجھ کر رہے ہیں کہ سنت ہے تو سنت قطعی نہیں ہے، کوئی حدیث موجود نہیں ہے۔ فتاوی محمودیہ میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے کہ جو بھی الفاظ آئے ہوئے ہیں موچھ کے لیے وہ 5 لفظ ہیں، اس 5 کے 5 لفظ میں یہ کہا گیا ہے کہ پانی پینے والے بالوں کو کٹائیے، زیادہ سے زیادہ کہا گیا ہے کہ مبالغے سے کاٹیے، یعنی آپ ایک دم چھوٹا چھوٹا کر سکتے ہیں، لیکن بلیڈ لگا کر کے کلین شیو بنانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی زندگی میں بلیڈ موچھ پر لگایا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ دوسری بات آپ لوگوں کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں جو ہے وہ دوشنبہ یعنی اب 28 دسمبر تک پروگرام بند رہے گا، اور چونکہ میں سفر پہ جا رہا ہوں اور سفر پورا جو ہے تبلیغی سفر ہے، یہاں سے وہاں تک زیادہ تقریر راستے میں جہاں ہوتی رہیں گی وہ آپ کو پہنچتی رہیں گی، لیکن اب سلسلے وار جو پروگرام چل رہا تھا وہ 28 دسمبر تک کے لیے بند کیا جاتا ہے۔ آپ ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ خیریت سے رکھے اور دین کا کام لیتا رہے، اور دین کی خدمت کے ساتھ ہی ہم کو زندگی بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔